ابتدائی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی بھائی مختصر وقت میں مختصر بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے اور یہ حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا علمی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلی کتاب تورات، انجیل، زبور بھی نبیوں پر ہی نازل ہوئی، لیکن نہ تو ان کتابوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، نہ ان نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت کو اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا۔ وہ اپنے زمانوں تک ہی محدود رہی، نبوت و رسالت بھی اور کتابیں بھی، حفاظت نہیں ہوئی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو مقصود یہی تھا کہ آخری کتاب اپنے آخری نبی، آخری رسول محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جائے گی تو سب کتابیں اس میں آ جائیں گی، ساری نبوتوں اور رسالتوں کی تعلیم بھی اس میں آ جائے گی، دین مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب سب سے بڑا علمی معجزہ ہے، چیلنج ہے۔ 1443 سال ہو گئے، اب تک اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، نہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز لا سکا۔ محفوظ بھی ہے، ہر لفظ اور ہر معنی اس کا، ان الفاظ کا مطلب، تعبیر اور تشریح اور تفسیر سب محفوظ ہے۔ تو یہ ابتدائی آیات ہیں، اللہ پاک نے اس میں شروع یہاں سے کیا، الف لام میم۔ تو یہ 3 حروف ہیں، حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو۔ اللہ نے ان کا مطلب نہیں بتلایا، وہ اللہ جانتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی اور مطلب بتلایا۔ تو بعض بھائیوں نے کوشش کی کہ ان کے مطالب وہ نکال کر لوگوں پر اپنے علم کا روب جمائیں اور ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، حامیم، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، تو ان کے مطلب نکال کر تفسیر کرنے کی کوشش کی، تو ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا معنی اب جن حروف کا یا حروف مل کر الفاظ بنے، نہ اللہ نے بتلایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، نہ صحابہ نے بتلایا، تو ان معانی اور مفاہیم کو ہم کیسے مان لیں جو لوگ اپنے، چاہے وہ محبت سے کریں، خلوص کے ساتھ بھی کریں، لیکن مانا نہیں چلے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کی ساری باتیں، سارے حکم، تمام جو اس کا لفظی معنی ہے، جو مرادی معنی ہے، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بتلا گئے۔ یہ نبوت کے فرائض میں سے تھا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کے لیے آپ پر نازل کیا اس کو کھول دیں، اس کے ہر معنی کو کھول دیں۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو ہر چیز کا اس میں بیان ہو گیا، بات کھل گئی۔ تو الف لام را کا ہمیں کوئی مطلب معلوم نہیں، اللہ کے ہاں کیا مطلب ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ یہاں بھی ہم عاجز ہیں، ہماری عقل، ہمارا علم، ہماری تحقیق سب فارغ ہے کہ اچھا نکال لو اس کا کوئی مطلب، تو ہر آدمی اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا، نہیں نکلے گا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ شک دل سے نکال دیں اور یقین کر لیں کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، اس کتاب میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کتاب میں جتنے حکم ہیں ان حکموں کو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور سنت میں ان کو کر کے دکھایا ہے، ان کو اختیار کر لیں۔
جن باتوں کو، جن چیزوں کو حلال کیا حلال مان لیں، نفع اٹھائیں، جن باتوں کو، جن اعمال کو، جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو چھوڑ دیں۔ تو حلال کو اختیار کرنا تقویٰ ہے، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اس کے حکموں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے اعمال اسوہ حسنہ، اس پر عمل پیرا ہونا، یہی تقویٰ ہے۔ اور متقی کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ وہ عجیب الخلقت قسم کی کوئی مخلوق ہوتی ہے، ایسا نہیں، وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ نبی سے بڑا متقی کون ہے؟ سب سے تقویٰ کے سب سے اونچے مقام پر ہیں، لیکن انسان ہے۔ جو انسانی تقاضے آج ہمارے ساتھ ہیں وہی جو انسان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، شادی، اولاد، رشتہ داری، خاندان، برادری، تجارت، سارے معاملات۔ لیکن فرق یہ ہے کہ نبی عام انسان نہیں ہوتا، نبی کا تعلق اللہ سے براہ راست ہوتا ہے، ہر وقت نبی اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کہ نہ تو عمل میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، نہ گفتگو میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور شیطان نبی پر حملے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اگر آنے کی کوشش کرے گا سامنے تو بھاگ جائے گا، نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس لیے کہ نبی کے دل پر بھی، دماغ پر، پورے وجود پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے، نبی کے گھر پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے، وہاں شیطان نہیں گھس سکتا۔ تو یہ چیلنج ہے کتاب اللہ، سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کوئی کتاب اس طرح محفوظ ہے تو لائیں۔ آپ ہندوؤں کی اٹھا لیں، گیتا ان کی لے آئیں، ہاں جی، تو وہ ایک ایڈیشن دوسرے سے نہیں ملے گا، وہ انسانی کلام ہے اور انسانوں نے اس میں گڑبڑ کر دی۔ انسان تو ایسا ظالم ہے، اس نے تورات، انجیل اور زبور میں گڑبڑ کر دی، تو یہ انسان کا کلام ہے، اس میں کیسے نہیں کرے گا؟ اس کا تو مکمل ستیہ ناش کرے گا۔ سکھوں کی گرنتھ اٹھا لیں، اس میں تو ہمارے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گن شکر جو تھے، ان کے اشعار شامل ہیں اس کے اندر۔ وہ اتنے ان کے معتقد تھے، بابا گرو نانک ان کے بڑے معتقد تھے، موحد تھے، لیکن آگے کام گڑبڑ ہو گیا۔ تو کتاب ایک ہی ہے جو بچی ہے۔ یہودی اپنی تالمود لے آئیں، نئی بات نہیں، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، کوئی چیز محفوظ نہیں، قرآن محفوظ ہے۔ چیلنج ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے یہی پڑھا جائے گا، اس سے ہٹ کر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، یاد بھی ہو جاتا ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ فرما دیں ان کو کہ سارے انسان اور جن جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، مددگار اپنے سارے اکٹھے کر لیں، تو اس کتاب جیسی کوئی بھی کتاب نہیں لا سکیں گے، سارے مل کے بھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ چیلنج دے دیں گے، بے شک چیلنج دے دیا انہوں نے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا اور تھوڑی سی رعایت دے دی، آپ نے فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اچھا ایسا کرو تم 10 صورتیں جو ہیں ان سے کہو کہ ایسی 10 صورتیں بنا کے لے آئیں، وہ بھی نہیں لا سکیں گے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور رعایت دی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کوئی ایک صورت لے آؤ مقابلے میں بنا کے، اور اس میں بھی قید نہیں لگائی کہ سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی ہو، بلکہ وہ ایک لائن میں آ جائے گی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بنا کے لے آؤ۔ اس کے سامنے بھی وہ عاجز آ گئے اور انہیں اپنے سارے ادب پر مشتمل اشعار اور قصیدے جو ہیں وہ انہیں ہٹانے پڑ گئے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا کلام جو ہے وہ ناقص ہے۔ اللہ اکبر، اور رعایت دے دی، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ کوئی ایک بات
جو قرآن کریم میں ہے، کوئی ایک بات، اس جیسی کوئی ایک علمی چیز تم لے آؤ تو نہیں لا سکو گے اور نہ لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا، اور یہ چیلنج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرایا کہ مخلوق میں آپ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، آپ چیلنج کریں اور پوری طاقت سے کھڑے ہو کے چیلنج کریں، کھڑے ہو گئے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو جب پیش کیا تو پھر 4 فرائض ہیں نبوت و رسالت کے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو سب سے پہلے تلاوت کی ہے، تو تلاوت جو ہے اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے کہ الفاظ جو ہیں ان سے مانوس کیا جائے، تو وہ سنے، لوگوں نے سنے، ان کے دل پر اثر ہوا، وہ حضور کے قریب آ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ معنی نہیں آتا تھا۔ یتلو علیہم آیات، تو تلاوت حضور نے جس حسین انداز میں کی، جس خوبصورت انداز میں کی، جس درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ کی کہ یہ اللہ کے کلام سے مانوس ہو جائیں اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی طرف پھر جائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو پھر ان کا تزکیہ ہے، پاک کیا ان کو۔ تو ایک تو تزکیہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے نا کہ ان الفاظ کو سننے کے بعد اگر دل صاف نہیں ہے نا تو ان الفاظ کا مطلب دل میں جو کچھ ہے لوگ وہی نکالیں گے۔ مثلا اگر دلوں میں قادیانیت ہے اور کسی دوسرے نبی کے پیدا ہونے یا اس کے ہونے کا کوئی تصور یا عقیدہ ہے تو قرآن کی ہر آیت سے وہ نئی نبوت نکالے گا، نئی نبوت نکالے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، دلوں کو مانجا، ایسی رگڑائی، ایسی صفائی، ایسی ستھرائی کی کہ قرآن کا جو معنی اللہ نے آپ کو بتلایا اور جو معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہی ان کے دلوں میں اترا۔ دل صاف تھے تو دلوں کو صاف کیا، پہلے جگہ خالی کر دی، جب خالی ہو گئی تو اب اس میں نور ہی نور بھر دیا۔ قرآن نور ہے تو اس نور کو بھر کے صحابہ کے قلوب کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو تلاوت کا تعلق لفظوں سے ہے اور تعلیم کا تعلق لفظوں کا معنی بیان کرنے سے۔ اس کا کیا معنی ہے، کہاں کیا معنی ہے، ایک ہی لفظ ہے، مختلف جگہوں پر اس کے مختلف معنی ہیں، تو وہ معنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ تو دل صاف تھے نا ان کے، معنی بھی اترتے چلے گئے۔ صحابہ نے اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں کیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے وہی معنی آپ نے بیان کر دیا اور امت تک پہنچا دیا۔ تو تعلیم جو ہے اس نے تعبیر، معنی، مفہوم، تشریح، ہر چیز جو ہے تعلیم کے اندر آتی چلی گئی۔ حضور آیتیں تلاوت فرماتے تھے، لفظوں سے شناسہ کیا، دلوں کو صاف کیا، پھر تعلیم دی، ان کے معنی مطلب بیان کیے۔ والحکمہ، تو حکمت سے مراد 2 چیزیں ہیں، حدیث بھی ہے اور حکمت سے مراد اسوہ حسنہ بھی ہے، آپ کا خوبصورت عمل، آپ کے تمام اعمال۔ تو ایک چیز تو جو حکمت نظری اور فکری ہے وہ تعلیم کے اندر آ گئی کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے الفاظ کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، وہ بتلا دیے تعلیم کے اندر۔ اور دوسری ہے حکمت عملی، وہ اپنے عمل کے اندر، سنت کے اندر بتلائی۔ حکمت نظری تو یہ ہے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، تو یہ بتا دیا کہ یہ تم پر فرض ہے بحیثیت مسلمان کے اور تمہارے عقیدے میں شامل ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، یہ حکمت عملی ہے، وہ پڑھ کے دکھائی۔ وضو
فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، یہ تعلیم کے اندر بتلایا، لیکن حکمت کے اندر جب آئے تو پھر وضو کی ساری تفصیلات کھول دی۔ وضو بنانا کیسے ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے وضو کا طریقہ سیکھا، انہوں نے آ کے وضو کرا کے دکھایا کہ ایسے وضو بنائیں یا رسول اللہ، اللہ پاک نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا، اور یہ سب انبیاء کا یہی طریقہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کو اکٹھا کیا، پانی منگوایا، تو ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھویا۔ حضور معلم بھی تو ہے نا، تعلیم جو دی ہے، انما بعثت معلما، تو جو معلم اور استاد ہوتا ہے وہ نظری ثبوت بھی پیش کرتا ہے اور عملی ثبوت بھی پیش کرتا ہے، پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتا ہے۔ تو نظری تو یہ ہے کہ بتا دیا کہ وضو ہے، اب پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ نے ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھویا اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ پھر دوبارہ وضو بنایا تو ہر عضو کو دو دو دفعہ دھویا، فرمایا یہ اس سے بہتر ہے۔ پھر تیسری مرتبہ وضو بنایا تو ہر عضو کو تین تین دفعہ دھویا، فرمایا یہ وضو میرا وضو ہے، سبحان اللہ، یہ وضو تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ان کا وضو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج وہی وضو رائج ہے اور قیامت تک یہی رائج رہے گا۔ یہ ہے کہ حکمت عملی، حج فرض ہے، حج کر کے دکھایا، طواف کر کے دکھایا، قربانی کر کے دکھائی۔ اب ان مسائل پر کوئی کتنے ہی نئے سے نئے فتنے پیدا ہوتے رہیں، موجود ہے فتنہ، مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کہتے ہیں قرآن میں تو نمازیں 3 ہیں، 5 نہیں ہیں، ہم تو 3 پڑھیں گے، ہم تو اہل قرآن ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو حدیث کے بغیر قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اچھا اگر قرآن میں 3 ہے تو حضور نے 5 کیوں پڑھی؟ سوال ہے، اگر قرآن میں 3 نمازیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کیوں پڑھی؟ 5 کیوں پڑھائیں؟ 5 پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمازیں کیوں پڑھوائیں کہ ایسے 5 نمازیں پڑھاؤ؟ ایسے سارے صحابہ آپ کے سامنے 5 پڑھتے رہے، استغفر اللہ، یعنی قرآن کو وہ نہ سمجھ سکے۔ اور اس دور میں ایک ملحد کو، ایک متجدد کو، ایک استشراقی کو، تحقیق کے نام پر گمراہی پیدا کرنے والے کو، اس کو قرآن سمجھ میں آ گیا، اور جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جس پر نازل ہوا، استغفر اللہ، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک ہی ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، صحابہ نے وحی کی کیفیتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وحی مکمل ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تلاوت فرما دیتے تھے، حضور کبھی نہیں بھولے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو بھولنے بھی نہیں دیں گے، آپ بڑی تسلی سے سنیں، اور جس طرح جبریل آپ کو سنا رہے ہیں ایسے ہی آپ پڑھتے جائیں گے، پریشان نہ ہو، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو وہی ختم ہوتی تھی، حضور علیہ السلام سنا دیتے تھے۔ یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے لیکن وہ بھولتے ہی نہیں۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ہوں میں بھی آدمی ہماری طرح، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ کا تعلق ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث اور سنت جب تک یہ ساتھ نہیں ہوں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نئے نئے معنی نکلیں گے، نئے نئے فتنے ہم کھڑے کریں گے۔ حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میری آنکھیں ہیں اور حدیث میری عینک ہے، میں اس کے بغیر اس کو نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حدیث ہی تو تشریح ہے، صحابہ نے وہی تشریحات ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے تلاوت، تزکیہ، تعلیم، حکمت، قول سے اور زبان سے، یہ سارا تجربہ اس امت کے اس پہلے حصے پر ہوا جو سب سے پہلے ایمان والے ہیں۔
اور ان کو کامل ایمان والے قرار دے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کو بنی نوع انسان کے سامنے پیش کر دیا کہ قیامت تک اب سارے زمانے حضور علیہ السلام کے ہیں اور آپ کے صحابہ کے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ما انا علیہ و اصحابی، فتنے پیدا ہوں گے، 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک حق پر ہوگا، اتنا تو سنا دیتے ہیں جو لوگوں کو ذہنی طور پر دین سے دور کرنے والے ابالسہ اثر ہیں، لیکن اگلی بات اسی حدیث میں ہے وہ نہیں سنائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ وہ جو حق پر ہوگا وہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ بے شک تو ہمارے طریقے نہیں چلیں گے، طریقے صحابہ کے چلیں گے اور حضور علیہ السلام کے چلیں گے، اور صحابہ کے طریقے حضور علیہ السلام ہی کے طریقے ہیں، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، بے شک نہ کوئی الگ نماز ہے، نہ کوئی الگ طریقہ ہے۔ تو دین کی حفاظت اللہ نے کی ہے، دنیا زور لگا لے، قرآن کے معنی بھی غلط بیان کر رہے ہیں، تفسیریں بھی غلط کر رہے ہیں، نمازیں بھی قرآن سے 3 ثابت کر رہے ہیں۔ بھائی قرآن میں تو بہت کچھ نہیں ہے، قرآن میں استنجے کا طریقہ ہے، قرآن میں نماز پڑھنے کا پورا طریقہ ہے، قرآن میں وضو کا پورا طریقہ ہے، قرآن میں غسل کا پورا طریقہ ہے، قرآن میں تجارت کے پورے نظام اور اس کے آداب اور اس کے اصول پورے تو نہیں ہیں سارے۔ کوئی جہاں اللہ پاک نے مکمل کوئی چیز بیان فرمانا اپنی حکمت میں انہوں نے سمجھا، اللہ نے بیان کر دیا، اور باقی حضور علیہ السلام پر چھوڑا کہ آپ اس کو اب کھولیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کھول دے ساری باتیں تاکہ لوگ آپ سے بھی تو پوچھیں نا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم مجھے قرآن کا عطا فرمایا، اس کے برابر ایک اور علم بھی عطا فرمایا، سبحان اللہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ تو حدیث بھی قرآن ہی کا یہ نور ہے، اس کی تشریحات ہیں، اس کی تفسیرات ہیں، اس کی تعبیرات ہیں، قول سے بھی اور عمل سے بھی، سنت بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمیں دین ملنے کے جو ذرائع ہیں، جو سورس ہیں ہمارے، وہ وحی ہے، نبوت و رسالت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس ہے، آپ کی حدیث اور سنت ہے، اور صحابہ کی جماعت ہے، یہ ہمارے سورس ہیں دین ملنے کے۔ اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آگے دین کو لے کر چلتے رہیں گے، انہی بنیادوں پر ہی وہ آگے چلیں گے۔ بے شک ان میں سے کسی ایک بنیاد کو درمیان سے نکال دیا نا، کسی ایک اینٹ کو، پوری عمارت نیچے آ جائے گی، پوری عمارت نیچے گر جائے گی۔ آپ وحی کا انکار کر دیں، فارغ، وہ قرآن ہی نہیں ہے پھر۔ آپ فرشتوں کا انکار کر دیں، وحی ختم۔ تو یہ تجربے ہو چکے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، شروع سے ہی ہو رہے ہیں، لیکن دین باقی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ جس طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہوا، بعین ہی اسی طرح تر و تازہ، بالکل فریش آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنا سا بھی فرق نہیں ہے اس دین کے اندر، بے شک بے شک ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ بے شک بے شک او جی حدیث تو لوگوں نے گھڑ لی، او بھائی جو گھڑی گئیں، کیا محدثین نے بتایا نہیں ہے کہ یہ گھڑی ہوئی ہیں؟ انہوں نے پورا پلندہ اکٹھا کر کے رکھ دیا، یہ ہیں موضوعات کبھی، یہ پڑی ہیں گھڑی ہوئی ساری، اور یہ گھڑنے والے گھڑنتو یہ تھے، ان کی شہرت ہی یہی تھی کہ یہ کذاب تھے، جھوٹ بولتے تھے، حدیثیں وضع کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے تھے۔ حضور نے فرمایا جو بات میں نے نہیں کہی کو مجھ سے منسوب کرے، بہت بڑا گنہگار، لعنت ہے اس کو۔ تو گھڑیاں لوگوں نے لعنتیں وصول کی ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن محدثین نے ان کو بھی نکال کے سب کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے جو گھڑنتو پروگرام ہے سارا، جو حضور علیہ السلام سے غلط منسوب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جہاں قرآن کی حفاظت کی، حدیث کی حفاظت کی، حضور کی خواہش تھی کہ میری باتیں محفوظ ہو جائیں، حضور نے پھر ایک وقت آیا کہ ان کی اجازت دی کہ لکھا کریں ان کو، تو پھر صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ تو یہ ڈیوٹی بھی خود نہیں لگائی، اللہ کی منشا جب ہوئی کہ اب یہ بھی لکھوانا شروع کریں، تو صحابہ نے حضور کی باتیں لکھنی شروع کی۔ اب دیکھیں کسی کی بات بھول بھی سکتا آدمی، تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا۔
حدیث کے راویوں میں سب سے جو مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی باتیں، آپ نے فرمایا قریب ہو جا، تو جو ان کی چادر تھی نا جی، اس پر آپ نے کچھ پڑھ کے دم کیا اور پھر ان کو اوڑا دی چادر، فرمایا جا اللہ فضل فرمائیں گے۔ تو ابو ہریرہ کو پھر کوئی بات بھی نہیں بھولی، سبحان اللہ، چاہے وہ مطلب ہے کہ 5 منٹ کی گفتگو ہے، 10 منٹ کی گفتگو ہے، 1 منٹ کی گفتگو ہے، کوئی لفظ بھولتے ہی نہیں تھے، جیسے سنتے تھے ویسے ہی سن لو ان سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سن لو ان سے، تو اللہ نے اس کی حفاظت بھی کرائی۔ تو کوئی چیز غیر محفوظ نہیں ہے دین میں، جیسے تھا ویسے ہی آج ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ تو ادھر ادھر کی جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان آوازوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو میری دین کی دعوت کو لے کر چلتے رہیں گے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا، اور ایسے علماء ہوں گے جو میں آج کہہ رہا ہوں وہی کہیں گے، جو میں آج عمل کر رہا ہوں وہی عمل کر کے دکھائیں گے۔ تو جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، جب یہ ختم ہو گئی تو پھر مسلمان ہی کوئی نہیں رہے گا، اور قیامت تو مسلمانوں پر آنی ہی نہیں، قیامت تو کافروں پر آنی ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا جب قیامت آئے گی۔ جب اللہ کا نام لینے والے ہی کوئی نہیں تو پھر دنیا کو کیا باقی رکھنا، اللہ پھر اس کو تباہ کر دیں گے۔ تو آج فتنے اٹھ رہے ہیں، قادیانیت کا فتنہ ہے، بہائیت کا فتنہ ہے، اسی طرح انکار حدیث کا فتنہ ہے، قرآن کے نام پر اہل قرآن کہلوا کے تو قرآن کا غلط معنی بیان کرو، اور حدیث کا نام لے کے حدیث کا غلط مطلب اور مفہوم بیان کرو، اپنی مرضی کے مطالب نکالے جائیں۔ یہ جب ہم نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش دین میں شامل کی ہے تب سے نقصان شروع ہوا، اور امت کے اندر انتشار کی یہ تحریکیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس سب کے مقابلے میں علماء حق موجود ہیں اور پوری استقامت کے ساتھ دین کی محنت کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، دین پر عمل ہو رہا ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں نا وہ مذاہب ہیں، اسلام دین ہے، اسلام صرف مذہب نہیں ہے۔ مذہب تو راستے میں چھوڑ دیتا آدمی کو، دین آدمی پیدا ہوتا ہے قبر میں جانے تک، قبر کے بعد قیامت میں اٹھنے تک، اور قیامت کے بعد جنت میں پہنچنے تک یہ دین ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مذہب نہیں رہنمائی کرتا، مذہب تو ادھر ادھر بغلیں جھانکنے لگ جاتا ہے۔ بتائیں نا کہ ہندوازم میں حیات انسانی کے لیے کیا رہنمائی ہے، وہ کبھی ادھر سے کچھ پکڑتے ہیں، کبھی ادھر سے کچھ پکڑتے ہیں۔ سکھ ازم میں حیات انسانی کے تمام شعبوں میں کیا رہنمائی ہے؟ نہیں۔ دین کی حکومت قائم نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن دین ہمارے دلوں پر قائم ہے، دین ہمارے اعمال کے اندر موجود ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اعمال کے اندر موجود ہے۔ جتنے مذاہب ہیں ان کے اعمال سے ان کے مذاہب خارج ہو گئے، گڑبڑ ہو گئی، اپنے اپنے مطلب نکال لیے انہوں نے، لیکن قرآن کا مطلب غلط نہیں بیان کر سکتا، کوئی کرے گا تو ٹوکنے والا عالم بھی موجود ہوگا، سمجھانے والا عالم بھی موجود ہوگا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ایک محنت ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ پاک اپنے دین کی محنت لے رہے ہیں، علماء پڑھا بھی رہے ہیں، دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، مشائخ تزکیہ کر رہے ہیں، قلوب کو پاک اور صاف کر رہے ہیں، اعمال جو ہیں ان کو مزین کر رہے ہیں اسوہ حسنہ سے، سنت سے، اور داعیان الی اللہ جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں غافل ہیں ان کو بیدار کرتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، مسلمان ہیں، اٹھو میرے بھائی، اور جو نماز کے منکر ہیں ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ اور الحمدللہ سب شعبوں میں کام ہو رہا ہے۔ سیاست کا شعبہ ہے، اس میں بھی علماء موجود ہیں، پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے کہ سر جھکا کے کھڑے ہوں، سر بلند کر کے کھڑے ہیں، پورا اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، منوایا اپنے آپ کو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاد کا میدان دیکھ لیں، یہ ہمارے مومنین کرام
ہمارے مومن بھائی کون ہے بھلا مومن بھائی؟ اب پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کبھی ہم میں مومن ہی کوئی نہیں ہے، کہیں اور ہی مومن رہتے ہیں۔ وہی افغانستان کے ہمارے طالبان جو ہیں مومنین کرام تو ہیں، ہمارے مومن بھائی ہیں۔ تو ایک ہی بات کہی تھی نا امیر المومنین نے کہ 1 انچ بھی زمین میرے پاؤں کے نیچے آ گئی تو اس پر اللہ کی حکومت قائم کروں گا۔ میری زندگی کا اول و آخر مقصد یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو دیا نا، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، ساری دنیا کے 50 سے زائد ملک اکٹھے ہو کے آئے فارغ۔ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں اپنے مزید بندوں کو وہاں نہیں مروا سکتا۔ ہم جتنی ٹیکنالوجی وہاں لے کے گئے تھے ان ملاؤں نے ساری کی ساری استعمال کر لی۔ جو آدمی ان کے آپریشنل یعنی پیریڈ کے دوران ان کے ایئرپورٹ سے ایک ملا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اڑا کے اپنے گاؤں لے گئے۔ ہفتے کے بعد پتہ چلا جب وہ فوجیں ان کی نکلی تو اس نے اطلاع کی کہ ہیلی کاپٹر میرے پاس ہے، میں اپنے گاؤں لے آیا تھا۔ تو وہاں سے وہ لے کے پھر کابل آیا، انہوں نے گاڑی لے لیں، اس کو انعام دیا ہمارے مومن بھائیوں نے کہ بھئی تو گریٹ آدمی ہے، کیا بات ہے تیری۔ اس نے کہا یہ میں نے بتانا تھا کہ تمہارے جہاز اڑ رہے ہیں، میں انہی میں سے ہی اپنا بھی جہاز اڑا کے لے گیا۔ تو بھائی دین جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہے، سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بات مطلب سائنس کے ذریعے اگر وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ ناقص ہے۔ دین تو محتاج نہیں ہے۔ دین نے جو چیلنج کیے ہیں، سورج ادھر سے نکال کے دکھا دو، سورج کے روٹ جو طے اللہ نے کیے ہوئے ہیں اس کے روٹ بدل کے دکھا دو، چاند کے جو روٹ ہیں، ستاروں کے جو روٹس ہیں ان کے ہم ان سے قسمت کا حال تو پوچھ رہے ہیں، ان کے روٹس ہم نہیں بدل سکتے۔ وہ بھی ہم نے اپنے اندازے ٹوٹکے ٹیبے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ ستارہ جو ہے اس سے یہ حال ہے، یہ ستارہ جس کا وہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے، ہمارے اندازے ہیں۔ تو انسان کی عقل کو روشنی تب ملے گی جب وحی کے ساتھ عقل کو جوڑ لیں گے، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ، تو پھر تو روشنی ملے گی، پھر عقل کام بھی صحیح کرے گی۔ اگر وحی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی تو عقل جو ہے نا یہ پھر وہ عیار ہے، سب بھیس بدل لیتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو کہیں قرار نہیں آئے گا۔ سکون اور قرار اس کو وحی کی تعلیم میں، وحی کے علم میں، وحی کے حکم میں، وحی کے عمل میں اس کو سکون اور قرار ملے گا۔ تو مجلس احرار اسلام آپ کی پرانی خادم جماعت ہے، یہ ادارہ اور اس ادارے کے بانیان محتمم حضرات حضرت مولانا دامت برکاتہم تشریف فرمائے، ہمارے ساتھ للہ فی اللہ محبت کرتے ہیں، کیا لینا دینا ہے۔ ہمارے بزرگ بھی یہاں آتے تھے، ہم بھی آ گئے، تو ہم ان کو اطلاع کے بغیر بھی یہاں آ جاتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں جی، بس ٹھیک ہے۔ تو یہی محبت ہے ان کی۔ تو ایک محنت ہم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی بڑی محنت کر رہے ہیں اسلام کی دعوت کے حوالے سے، اور جتنے بھی دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں سب کے ساتھ ہم نے بھائیوں جیسا تعلق رکھا ہوا ہے، ہمارے حلیف ہیں۔ تو کسی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور کام کر رہا ہے تو بندہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، رش کرنا چاہیے کہ چلو ایک کام میں کر رہا ہوں دوسرا وہ کر رہا ہے، سارے کام میں ہی کروں یہ کام لکھا ہوا ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ الحمدللہ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت کا سلسلہ بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، مدارس ہیں، نو مسلمین کی کفالت ہے، لٹریچر کی اشاعت ہے، مبلغین کی تیاری ہے، مبلغین کے دعوتی سفر ہیں، ان کے دروس ختم نبوت ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا الحمدللہ۔ تو یہ سارے اس پر ظاہر بات ہے، مال بھی صرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ پہلے ان سے مال لو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ تو مال لیا، ابو بکر سے مانگا سارا لے آئے، عمر سے مانگا آدھا لے آئے، عثمان سے جب مانگا سب سے زیادہ مال اٹھا کے لے آئے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف مال لے آئے،
جن کے پاس مال تھا وہ لے آئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال رکھنے کے ہی قائل نہیں تھے، وہ شام تک سارا مال دے کے فارغ ہو جاتے تھے. جس اللہ نے آج دیا صبح بھی دے دے گا. تو سارے نمونے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے. تو یہ آپ حضرات کے تعاون سے سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں کوئی اپیل تو نہیں کرنا چاہتا تھا، دوستوں نے کہا کہ متوجہ کر دیں کہ ہمارے ختم نبوت فنڈ کے اندر آپ جتنا تعاون کر سکتے ہیں کر دیں گے. ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، بس دعا کر لیتے ہیں کہ جس نے تعاون کرنا ہے کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ حضور علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما. اس مدرسہ کے تمام جتنے بھی اکابر ہیں جو فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ جو حیات ہیں ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما. ان سے اپنے دین کی خدمت لے اللہ. مدرسہ کے اساتذہ سے اے اللہ مدرسہ کے جو طلباء ہیں اے اللہ ان کو سلامتی والی، ایمان کی سلامتی والی ان کو زندگی عطا فرما، اور شیطان کے ہر شر سے ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری حاجات، ضروریات، مشکلات ان کو پورا فرما دے. دین کے لیے جو لوگ جہاں جس طرح بھی محنت کر رہے ہیں اللہ ان سب کی محنتوں کو کامیابی سے ہمکنار کر دے. امت کے اندر اتحاد اور وحدت پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.